اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اس نے ہمیں آج دوسری تاخرات جاگنے کا اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمایا۔ محترم حاضرین، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، ایک قرآن مجید کی آیت اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنایا۔ حدیث قرآن مجید کی آیتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یقیناً ہم نے لیلۃ القدر کی رات کو نازل عطا فرمایا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھ رہا ہے کہ لیلۃ القدر بولے تو کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر بولے تو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر والی رات، خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، کہ اس رات میں کیا ہوتا ہے کہ فرشتے آسمان دنیا میں اترتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اور جبرائیل علیہ السلام بھی اترتے ہیں، سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور سلامتی ہو حتی مطلع الفجر، اور یہ رات کب تک رہے گی؟ فجر کے طلوع ہونے تک رہے گی۔ تو علماء کرام لکھتے ہیں کہ لیلۃ القدر جو یہ رات ہے 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے کیا حکم دیا کہ آخری طاق راتوں میں اس کو تلاش کیا جائے، آخری 5 طاق راتوں میں اس کو تلاش کیا جائے۔ اب وہ کب ہے، کس رات کو آئے گی، اس کا کوئی متعین نہیں ہے۔ تو علماء کرام بعض اشارے فرماتے ہیں، کیا کہ طاق رات کے دن میں کتے زیادہ پکاریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ کتوں کو جن، شیاطین، فرشتے نظر آتے ہیں، اس لیے کتے اس رات کو زیادہ پکاریں گے۔ ایک علامت علماء کرام اپنے اپنے سوچ کے مطابق لکھے ہیں کہ ہو سکتا ہے جس رات لیلۃ القدر کی رات ہو، لیلۃ القدر کی رات میں کیا ہوگا؟ ہر رات میں نہیں، صرف جس رات لیلۃ القدر کی گھڑی نازل ہوگی تو اس وقت فرشتے دنیا میں آئیں گے، جبرائیل علیہ السلام بھی دنیا میں آئیں گے، اور جب کوئی بندہ عبادت کرتا رہے گا، نمازیں پڑھتا رہے گا، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا پڑھتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ کیا ہے، اس کو وہ گھڑی نصیب کر دیتے ہیں۔ اور وہ گھڑی کسی انسان کو مل جائے تو کتنے سال عبادت کرنے کا ثواب اس کو ملے گا؟ 80 پر 3 سال، 80 پر 3 سال 4 مہینے، 80 پر 3 سال اور 4 مہینے اللہ کی عبادت کرنے کا ثواب ہمیں مل جائے گا، صرف ایک رات جاگنے سے، وہ گھڑی حاصل کرنے سے۔ تو اس رات کیا ہوگا؟ تو اس رات یہ ہوگا کہ کتے پکاریں گے، ہو سکتا ہے کسی رات کو پکارے، کسی رات کو نہ پکارے، اور اس رات کو دھیمی ہلکی سی بارش کے بوندے گریں گے، سکون نازل ہوگا، مکمل طور پر اللہ تعالیٰ سکینت کو نازل عطا فرمائے گا۔ آدمی جب عبادتیں کرتا رہے گا، ایک طرح سے اپنے جسم کے اندر، اپنے ماحول میں ایک خصوصی طور پر سکینت اور سکون اپنے اندر محسوس کرے گا۔ تو بہرحال یہ رات بہت قیمتی ہے، اور اس کا آخری وقت کب تک ہے؟ فجر کے طلوع ہونے تک، یعنی فجر کی نماز پڑھ لینے تک۔ ہو سکتا ہے کوئی آدمی رات کو 1 بجے تک جاگ لیا، 2 بجے تک جاگ لیا، برابر عین 3 بجے اگر وہ گھڑی آ گئی تو ہمارے 2 بجے تک جاگنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ثواب ملے گا، ہماری عبادتوں کا ثواب ملے گا،
لیکن جس رات میں جس گھڑی کا انتظار ہم کر رہے ہیں وہ گھڑی اگر نہیں ملے تو ہمارے جاگنے کا کیا فائدہ ہے؟ تو بتانا ہے مقصود ہے ہم اس رات کے اندر زیادہ سے زیادہ محنت کریں، زیادہ سے زیادہ کوشش کریں۔ ایک آدمی کیا کرتا ہے کہ اگر 1000 روپے 2000 روپے زیادہ آتے ہیں اوٹی کرنے کی وجہ سے تو کیا کرتا ہے؟ وہ بھی کرتا، محنت کرتا، رات کو جاگتا۔ کبھی نائٹ شفٹ پڑ گیا تو کیا ہے؟ سوتا نہیں، پوری رات جاگتا ہے۔ صرف کتنے روپیوں کے لیے؟ 2000 3000 لے لو، 5000 10,000 بھی لے لو، صرف 10,000 کے لیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ 5 راتیں جاگو بس، پورے 80 سال تمہارے عمروں سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ثواب نصیب عطا فرمائے، تمہاری عمروں سے بھی زیادہ۔ آج کے زمانے کے لحاظ سے انسان کتنے سال جی سکتا ہے؟ ایوریج 60 سال 70 سال 80 سال، لیکن 80 سال 80 پر 3 سال مکمل عبادت، تھوڑا بھی وقفہ نہیں۔ ہم کیا ہے؟ ٹوائلٹ میں کتنا دیر وقت گزارتے، ٹریفک میں کتنا دیر ٹائم گزارتے، سونے میں کتنا وقت، کھانے میں کتنا وقت، جاگنے میں کتنا وقت، اور عبادت کرنے میں کتنا وقت نکالتے ہیں معلوم نہیں۔ لیکن یہ گھڑی جب انسان کو ملے گی تو 80 پر 3 سال کنٹینیو عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر! صرف 5 راتیں جاگ لینے سے اللہ نے کتنے بڑے آفر کو اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے رکھا ہے۔ یہ دوسرے امتیوں کے لیے نہیں تھا میرے بھائی، صرف امت محمدیہ کے لیے خاص تھا۔ بہرحال آج کے تراویح کے اندر جو آیتیں پڑھی گئی ہیں اس میں سورہ زمر ہے، سورہ صافات ہے، سورہ یاسین ہے۔ تو انشاءاللہ مختصر طور پر اللہ نے ان سورتوں کے اندر کیا پیغامات دیتا ہے اور ہمیں کیا تو آئیے مختصر طور پر ہم دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتا رہا ہے سورہ یاسین کے اندر 2 چیزیں۔ سورہ یاسین کا مختصر ہم پڑھے ہیں۔ علماء اکرام بعض علماء اکرام سورہ یاسین کے بارے میں کیا ہے؟ الگ الگ فضیلتیں لکھیں، لیکن حقیقت میں ہم دیکھیں گے تو سورہ یاسین کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ البتہ یہ کہا گیا ہے کہ سورہ یاسین کیا ہے؟ قرآن کا دل ہے، قرآن کا ہارٹ ہے۔ تو اتنی بڑی فضیلت ہے، لیکن جتنے بھی دوسرے فضیلتیں آئے ہیں اس کے بارے میں کلام ہے، لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ کیونکہ اللہ نے بعض آیتوں کو، بعض سورتوں کو بہت زیادہ فضیلت دی ہے۔ مثال کے طور پر سورۃ الاخلاص ہے۔ سورۃ الاخلاص کے بارے میں حدیث کے اندر آتا ہے کان ثلث القرآن، یہ کیا ہے؟ قرآن کا 1/3 حصہ ہے۔ جو بندہ 3 مرتبہ پڑھ لے تو پوری قرآن پڑھنے کا ثواب حاصل کر لے گا۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو امیر بنا کر بھیجے کسی قوم کا، وہاں گئے اور جو امیر ہوتا تھا وہی نماز پڑھاتا تھا۔ نماز پڑھاتے تھے، ہر رکعت کے اندر سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ ضم سورہ پڑھنے کے بعد، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد، ضم سورہ پڑھنے کے بعد ہر نماز کے بعد کیا ہے؟ سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ کسی نے کہہ دیا مولانا کیا آپ اے امیر کیا آپ ہر نماز کے اندر سورہ اخلاص پڑھتے ہیں؟ تو ہم شکایت کریں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کریں۔ تو اللہ کے نبی اس امیر کو بلائے، پوچھنے لگے کیا معاملہ ہے، تم ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے ہو؟ تو اس نے کہا مجھے سورہ اخلاص سے محبت، سورہ اخلاص سے محبت ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو تمنا تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ وہی تمہیں عطا کرے گا۔ مطلب کیا ہے؟ سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ نے وہ توحید خالص عطا فرمایا ہے، اللہ نے اپنی تعریف کر دیا ہے سورہ اخلاص کے اندر۔ اس لیے اللہ نے سورہ اخلاص کو پڑھنے پر
3 مرتبہ اگر کوئی بندہ سورہ اخلاص کو پڑھتا ہے پورے قرآن پڑھنے کا ثواب اللہ اس کا عطا فرماتا ہے۔ اس وجہ سے بعض سورتوں کو اللہ نے فضیلت دی، مثال کے طور پر آیت الکرسی، آیت الکرسی کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ سورہ بقرہ، سورہ ملک، جو بندہ سورہ ملک پڑھتا ہے رات میں روزانہ عشاء کے بعد جو بندہ سورہ ملک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے عذاب سے محفوظ کر دیتے ہیں، اسے قبر کا عذاب نہیں ہوگا۔ تو الگ الگ فضیلتیں، لیکن آپ جب دیکھیں گے سورہ اخلاص کو، سورہ بقرہ کو اور سورہ آیت الکرسی کو، سورہ ملک کو، اس کے اندر اللہ نے اپنی توحید کو بیان فرمائی۔ سورہ اخلاص کے اندر اللہ نے اپنی تعریف کر دیے، قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجیے اللہ اکیلا ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ قل هو اللہ احد، اللہ اکیلا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کی سنتان ہے نہ اس کے کوئی سنتان ہے، اس کی نہ کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر کوئی نہیں۔ اللہ کے اوپر تو الگ بات، اللہ کے برابر بھی کوئی نہیں۔ تو اللہ تمام شرک افعال سے بے نیاز ہے، وہ پاک ہے، اس کی ذات پاک ہے۔ تو بہرحال اس کے اندر توحید بتائی گئی ہے۔ تو سورہ یاسین کے اندر جب ہم پڑھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے نزول کا مقصد بیان کر رہا ہے کہ اللہ نے قرآن کو کیوں نازل عطا فرمایا۔ یاسین والقرآن الحکیم، یہ حکمت والی کتاب ہے۔ انک لمن المرسلین، کہ یہ بھیجی گئی ہے علی صراط مستقیم، کہ قرآن کے نازل ہونے کا مقصد کیا ہے؟ سیدھا راستہ، ٹیڑھا راستہ نہیں، سیدھا راستہ، سیدھے راستے پر گامزن کرنے کے لیے امت کو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل عطا فرمایا۔ تنزیل العزیز الرحیم، یہ مہربان اور غالب رب کی جانب سے نازل کردہ کتاب ہے۔ لتنذر قوما ما انذر آباءهم فهم غافلون، کہ تاکہ قوم کو ڈرائیں اور جو نہیں ڈرایا گیا ہے ان کے آبا کو۔ آپ دیکھیں گے حضرت اسماعیل علیہ السلام جب آئے نبی بنا کر، ان کے اور ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں کتنا سال کا وقفہ رہا؟ 2500 سال، 2500 2500 سال کا وقفہ تھا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں ڈرانے کے لیے قرآن کو نازل کیے، جس چیز کے بارے میں ہم نے پہلے لوگوں کو نہیں ڈرایا۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد میں بہت زیادہ وقفہ آ گیا تھا، اس وجہ سے ان کے آبا کو نہیں ڈرایا گیا، ان کو صرف ڈرایا جا رہا ہے۔ کس بات سے ڈرایا جا رہا ہے؟ تو اگر تم شرک کرو گے تو اللہ عذاب دے گا، اگر تم صحیح راستے پر نہیں چلو گے اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب دے سکتا ہے۔ تو اس لیے خوشخبری دیتا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان کے راستے پر رہیں گے، سیدھے راستے پر رہیں گے اور اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر چلیں گے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر اپنی زندگی کو گزارے۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب اسی سورہ یاسین کے اندر ایک قوم کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، ایک بستی کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے اندر اللہ نے 3 نبیوں کو بھیجا۔ اب مثال کے طور پر کسی قوم کے اوپر ایک نبی کو بھیجتا ہے عام طور پر اللہ تعالیٰ، جیسے آدم علیہ السلام کو بھیجا، نوح علیہ السلام کو بھیجا، ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، یعقوب علیہ السلام کو بھیجا، یوسف علیہ السلام کو بھیجا، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قوم، ایک بستی کے اوپر، یہ علماء اکرام لکھتے ہیں تفسیروں کے اندر، یہ انطاکیہ کا علاقہ تھا، اس کے اندر اللہ نے 3 نبیوں کو بھیجا، 2 نبیوں کو بھیجا لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر
دوسرے نبی کو اللہ نے بھیجا، یہ لوگ تب بھی انکار کر دیے۔ 3 نبی جن کا نام شمعون، ایک کا نام شمعون تھا، ایک کا نام یوحنا تھا اور ایک کا نام بولس، یہ 3 نبی تھے، ان کی بھی بات نہیں مانے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہی فرماتا ہے کہ بعض لوگوں کے بارے میں اللہ کے کلمات ثابت ہو چکے، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا إِنَّا جَعَلْنَاهُمْ فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا، ہم نے ان کے ہاتھوں کو ان کے گردنوں سمیت کیا ہے باندھ دیا ہے، ان کے فہم مطمئن، ان کے سر کیا ہے اوپر کی جانب اٹھے ہوئے نظر آئیں گے، وہ لوگ مانیں گے نہیں۔ انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفهم سدا، ان کے سامنے، ان کے پیچھے، ان کے آگے، ان کے اوپر، ان کے نیچے سب کیا ہے آڑ ہے، یہ سمجھ نہیں پائیں گے۔ جتنا بھی آپ انہیں دین کی دعوت دے لو، وہ اپنے ہٹ دھرمی میں رہیں گے۔ اگر وہ سمجھنے والے ہوتے، سوچنے والے ہوتے اور کچھ نصیحت حاصل کرنے والے ہوتے تو کیا ہوتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو اور قرآن کی بات کو سچائی کے ساتھ اپنا لیتے، لیکن ان کے پاس کیا ہے ہٹ دھرمی ہے، وہ سمجھتے نہیں، سنتے نہیں، اور کیا اس قرآن کے اندر ہے وہ پڑھتے نہیں۔ سب سے پہلی بات کیا ہے قرآن کو پڑھتے نہیں۔ تو یہی مثال دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے مشرکین مکہ کو ایک دعوت پیغام دے رہا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہا ہے، اے نبی تم دکھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بعض لوگ ایسے ہیں جن کو آپ جتنا بھی سمجھا لو وہ سمجھتے نہیں۔ یہی مثال دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ دیکھو ایک قوم کے اندر ہم لوگ کیا ہے ایک نبی نہیں 3 نبیوں کو بھیجے، لیکن پھر بھی کیا ہے ایمان نہیں لائے۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، جن کے دل ہیں سمجھتے نہیں، کان ہیں سنتے نہیں، زبان ہے، آنکھ ہے، حق کی بات کو دیکھ نہیں سکتے۔ تو بہرحال یہ سب چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ اس کے بعد ایک اور چیز، ایک آدمی وہاں متحد تھا، دیندار آدمی تھا، وہ دوڑے دوڑے آیا، وہ کہنے لگا کہ تم ان نبیوں کی بات کو نہیں مانتے، 3 نبی آئے، ان کی بات کو تم کیوں تسلیم نہیں کرتے، حالانکہ یہ اللہ کی جانب سے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اور وہ آدمی علماء اکرام تفسیروں میں لکھتے ہیں یہ آدمی کوئی نیک آدمی تھا جس کا نام حبیب تھا، اور یہ بڑھائی تھا یا نہیں الگ الگ پیشے سے تعلق رکھنے والا تھا۔ جب یہ آ کر لوگوں کے انکار کو دیکھ نہ سکا، وہ آ کر کہنے لگا رسولوں کی بات مانو، یہ تمہارے سے کوئی اجرت نہیں مانگتے۔ نبی کوئی اجرت مانگتا ہے؟ نہیں مانگتا۔ ابھی نبی کے راستے پر چلنے کی وجہ سے لوگوں میں اللہ برکتیں نازل عطا کرتا ہے، دنیاوی فوائد ان کو ملتی ہیں، اور آخرت میں تو فائدے ضرور ہے ہی، جنت کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین اور متقین کے لیے بنا کر رکھا ہے۔ تو بہرحال تو یہ لوگ کیا ہیں ایمان نہیں لائے، اس آدمی کو خود مار دیے، اس آدمی کو مار دیے، قتل کر دیے، شہید کر دیے، حالانکہ یہ آدمی نبیوں کی تائید میں آیا تھا۔ تو اس واقعے سے یہی ہمیں پتا چلتا ہے کہ بعض لوگوں کے اوپر اللہ کے کلمات ثابت ہو چکے ہیں، چاہے آپ انہیں جتنا بھی سمجھا لو۔ بعض لوگوں کو دیکھیں گے جو مشرکین جو شرک کرتے ہیں، اگر ان سے کہا جائے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ اور احادیث مبارکہ کے اندر اور قرآن مجید کے اندر جب آپ مطالعہ کریں گے تو شرک کے بارے میں جتنے وعیدیں اور جتنا کچھ شرک کے بارے میں بتایا گیا ہے، آپ لوگ پھر بھی کیوں اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے سامنے اپنے ماتھے کو ٹیکتے ہیں؟ کیا معاملہ ہے؟ تو ان سے کہا جائے تو وہ یہی کہتے ہیں، اگر جواب دینا ان کے لیے دشوار ہو جائے تو کیا بولتے ہیں معلوم؟ ہمارے علماء سے بات کریں گے، ہمارے پاس وہ جواب نہیں ہے، ہم اپنے علماء کو بھیجتے ہیں، تم ان سے بات کرو۔ دنیاوی معاملات میں ہر چیز کے بارے میں سوچنے سمجھنے، ہر چیز کے بارے میں لینے خریدنے لین دین میں اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں، خود فیصلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن دوسروں سے مشورہ نہیں لیتے۔ لیکن جب دین کا معاملہ آ جائے تو کیا بولتے ہیں؟ ہمارے علماء سے بات کرو، ہمارے فلاں سے بات کرو، ہمارے ان سے بات کرو۔ دین کے معاملے میں عقل کیوں نہیں یوز کرتے؟ تو یہی ہے
کہ آپ اس زمانے کا لحاظ رکھتے ہوئے اگر سوچیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اگر لوگوں کے حالات کو دیکھیں گے، آج کے زمانے میں بھی لوگوں کو دیکھیں گے، تو آپ کو یہی نظر آئے گا، یہی معلوم ہوگا کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے ہٹ دھرمی کی وجہ سے سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے، حق کو سننے کی کوشش نہیں کریں گے، سمجھتے نہیں سب سے پہلی بات، اور قرآن مجید کو پڑھتے نہیں۔ ایک بندہ قرآن مجید کو پڑھے گا، یقیناً اس کی دل کی دنیا ضرور بدلے، وہ حق پر ضرور آئے گا اور صراط مستقیم کی جانب گامزن ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد اسی پارے کے اندر اور بھی بہت سارے نشانیات اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو بتاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس مردہ زمین کو کیسے اگاتا ہے، بارش کے ذریعے۔ بعض بادل موت پر ایک دلیل دے رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اللہ مردوں کو کیسا زندہ کرتا ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی بتایا سورہ بقرہ کے اندر یعقوب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے ذریعے اور حضرت زکریا علیہ السلام کے ذریعے اور بھی بہت سارے واقعات تھے، 5 واقعات جو سورہ بقرہ کے اندر ذکر کیے گئے ہیں بعض بادل موت کی دلیل پر۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ ایک دلیل دیتا ہے لوگوں کو سمجھانے کی خاطر، دیکھو وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ مردہ زمین جو بنجر زمین ہے وہاں کچھ اگتا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، بارش برساتا ہے۔ بارش برسانے کی وجہ سے کیا ہوگا، اس زمین میں کھیتی لہلہا اڑتی ہے۔ جب اللہ یہ چیز کر سکتا ہے تو ایک مرے ہوئے انسان کو کیسے نہیں اٹھا سکتا؟ تو اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرنے کے بارے میں ایک دلیل دیتا ہے، اور اس کے بعد اللہ یہ بھی ایک دلیل دیتا ہے کہ سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض، پاک ہے وہ جس نے سب کے سب جوڑے پیدا کیے ان چیزوں سے جنہیں زمین اگاتی ہے، اور خود ان سے اور ان چیزوں سے جنہیں وہ نہیں جانتے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ آسمان کے بارے میں بولتا ہے، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ زمین، یہ سیارہ، یہ سب کس نے بنایا؟ کیا ایسے ہی بن گئے؟ ہر سیارہ اور چاند سورج اپنے اپنے مدار پر گھوم رہے ہیں۔ یہ گھمانے والا کون ہے؟ سورج کے اطراف چاند گھوم رہا ہے اور چاند کے اطراف زمین گھوم رہا ہے۔ تو یہ ایک مینجمنٹ، ایک طریقہ، یہ جو کچھ آسمان میں چل رہا ہے یہ کیا ایسے ہی چل رہا ہے؟ تو اللہ دلیل دے رہا ہے یہ ایسے ہی نہیں چل رہا، یہ اللہ کی قدرت، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ اللہ کی قدرت کی دلیل ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ اور بہت سارے دلیل دیتا ہے۔ اور اس کے بعد اسی پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے مناظر کو بیان کرتا ہے کہ ایک مومن دنیا کے اندر زندگی کے تھپیڑوں سے، زندگی کے مار سے، زندگی کے مشکلات سے، زندگی کے پریشانیوں سے دوچار ہو کر، یہاں کے آزمائشوں کے دلدل سے نکل کر، یہاں کی مصیبتوں، یہاں کے پریشانیوں سے نکل کر، جن حالات سے گزرتے ہوئے اپنے ایمان کو بچاتے ہوئے اپنی زندگی میں پریشانیوں پر صبر کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے اور اللہ کے رسی کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے اور اللہ رب العزت کے ہر بات کو تسلیم کرتا ہے اور نبی کی سنت پر اپنی زندگی کو ڈھال لیتا ہے۔ جب اس کی موت ہوتی ہے، موت کے وقت میں لا الہ الا اللہ، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ زبان سے جاری کر کے جب اللہ رب العزت کے دربار میں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسی ایسی نعمتوں کو بنا کر رکھے ہیں کہ انسان کے تصور میں بھی نہیں رہے گا، انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں رہے گا کہ کیا اللہ ایسی جنت کو تعمیر کر رکھا ہے۔ تو ان اصحاب الجنت لهم فی شغل فاکہون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک جنت میں رہنے والے ایک مشغلے میں رہیں گے، خوش و خرم رہیں گے، وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ جنت میں جب کوئی بندہ جاتا ہے تو ہر انسان کو 2 بیویاں دیتا ہے، اور ایسی بیویاں جو خوبصورت، اتنی خوبصورت رہیں گی، اتنی خوبصورت رہیں گی
अल्लाह अकबर, किसी मर्द ने उसको नहीं देखा रहेगा और वो किसी मर्द को नहीं देखी रहेगी। अल्लाह जन्नतियों के लिए 2 बीवियां अता फरमाएगा और उसके बाद ये किसी बड़े साए में टेक लगाकर बैठे रहेंगे। वलहुम मा फाकिहतुन वलहुम मा यद्दाउन सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम। और वो मांगते रहेंगे, दुनिया के जैसा नहीं यहाँ कमाओ लाओ खाओ, वैसा नहीं है। बंदा आराम से टेक लगाकर बैठा रहेगा। एक तरफ क्या है, शहद की नहर बहती नजर आएगी, एक तरफ दूध की नहर बहती नजर आएगी और वो जो कुछ मांगेगा, लकुम फीहा मा तश्तहीहिल अनफुस, दिल में जिस बात की तमन्ना करेगा वो खाता जाएगा। दिल में जो कुछ भी मांगेगा, वो जो कुछ भी वो पसंद करेगा, अल्लाह ताला उसको सामने हाजिर करेगा। आपको मालूम है दुनिया में हम जब फल खाते हैं उसका टेस्ट अलग, जन्नत का टेस्ट अलग। दुनिया में जो कुछ हम खाते हैं उसका टेस्ट अलग और जन्नत के अंदर टेस्ट अलग रहेगा। जन्नत के अंदर एक फल, एक बंदा एक लुकमा लेगा तो होश, अपने आप को होश उड़ा देगा। इतने इतना मजा रहेगा। आप देखे रहेंगे इफ्तारी के वक्त में, इफ्तारी के वक्त में एक बंदा पानी पीता है, अपने आप को कैसे महसूस करता है, अल्लाह इतनी बड़ी नेमत, इतनी बड़ी नेमत, और वो उसके मजे में झूम जाता है। आप देखेंगे कभी कभी रोजा इतना हमारा सख्त हो जाए तो इफ्तियारी करते हैं, जब खजूर खाते हैं, खजूर खाने के बाद अगर कोई जूस या नहीं तो फ्रूट या नहीं तो कुछ और चीज, मजेदार चीज अगर आप खा लेंगे तो इंसान मजे में आंख मूछ लेता है, थोड़ी देर के लिए मदहम हो जाता है। इससे कहीं ज्यादा कैफियत अल्लाह ताला जन्नतियों को अता फरमाता। एक फल खाएगा वैसी ही कैफियत रहेगी, फिर दूसरा फल खाएगा वैसी ही कैफियत रहेगी। जितना खाता रहेगा वो कैफियत उसके मन में आते ही रहेगी। अब वहां पर टॉयलेट की जाओ, बदहजमी हो गए तो ये गोली खाओ, वो गोली खाओ, ये परेशानी, मिठा नहीं खाओ। दुनिया में रहे तो क्या है, शुगर है, आदमी तमन्ना करता है ये खाऊंगा वो खाऊंगा। सिर्फ बिल्ली के ख्वाब में चिचड़े, बिल्ली के ख्वाब में चिचड़े। उसी तरीके से शुगर पेशेंट या नहीं तो बीपी पेशेंट क्या करता है, तमन्ना करता है मीठा खाने के लिए। एक बीपी पेशेंट है, उन्हें क्या करता है, तमन्ना करता है कि खार खाऊं, स्पाइसी खाऊं, मजेदार खाऊं, लेकिन खा नहीं सकता। जन्नत में ऐसा मामला नहीं। आप जो तमन्ना करेंगे, तेज मीठा कुछ भी खाएंगे, शहद के नहरें जाते रहेंगे, दूध के नहरें जाते रहेंगे और अपनी बीवियों के साथ आराम से बैठे रहेंगे। वहां पर गलव करने की कोई परेशानी ही नहीं। बस एक डकार आ गई, खत्म, सारा मामला खत्म। एक डकार आ गई, आपका पूरा पेट में जितना भी गलव है पूरा खत्म। तो ऐसी जन्नत अल्लाह ने बनाकर रखी। किसी आंख ने नहीं देखा, किसी कान ने नहीं सुना, किसी दिल ने एहसास भी नहीं किया कि अल्लाह ताला ने ऐसी जन्नत को बनाकर रखा। आपको मालूम है जो आखिरी में जन्नत में जाएगा उसकी जो ममलकत रहेगी, उसका जो हिस्सा रहेगा, आज के 10 से ज्यादा बादशाहों की जितनी बड़ी हुकूमत होती है उससे कहीं ज्यादा आखिरी में जाने वाले को अल्लाह ताला उतनी बड़ी सल्तनत और हुकूमत अता फरमाएगा, उतना बड़ा हिस्सा जन्नत में अता फरमाएगा। ये सब नेमतें, ये सब चीजें अगर हमें हासिल करना है तो क्या करना है, अल्लाह के बताए हुए तरीके पर चलना है। जिंदगी में जितने भी कठिन मरहले आएंगे, जितने भी परेशानियां आएंगे, जितने भी मुसीबतें आएंगे, जितने भी हालात जैसे भी गुजरेंगे, कुरान और हदीस में जैसा बताया गया है, अल्लाह और उसके रसूल ने जैसे बताया गया है, दुनिया में मेहनत करने का है। यहां इम्तिहान है मेरे भाई, यहां की जिंदगी सिर्फ एग्जाम है। अल्लाह पेपर आउट कर दिया है, देखो ये पढ़ लो, ये काम कर लो, तुम कामयाब हो गए। दुनिया के एग्जाम में ऐसा नहीं होता। आपको दुनिया के एग्जाम में क्या होगा, पेपर नहीं बताया जाता, क्या आता मालूम नहीं, लेकिन अल्लाह के एग्जाम में पेपर आउट है। तुम 5 वक्त की नमाज पढ़ लो, पास।
हज कर लो, ज़कात अदा कर लो, उम्रा कर लो, रमजान के रोजे रखो, अपनी जिंदगी में दीनदारी अता कर लो, क्या है पास, कामयाब। इतना अच्छे तरीके से अगर कोई पेपर आउट कर सकता है तो कौन कर सकता है? अल्लाह रब्बुल इज्जत। पेपर मालूम हो गया है, अब बस सिर्फ अमल करना है। हमारी जिंदगी वैसी नहीं है मेरे भाइयों जैसे साहबे इकराम ने जिंदगी गुजारा था। हर पेपर इबादत करना बोले तो परेशानी, रास्ते में दीन की दावत देना बोले तो भी परेशानी, खाने पीने की परेशानी, माहौल की परेशानी, हिजरत का मामला आया तो कठिन से कठिन मराहिल से गुजरते रहे। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु जब मक्के से निकलकर मदीने को गए चलते हुए, कितना लंबा सफर है। आज के जमाने में अगर आप मक्के से मदीना जाओ कितने घंटे? 6 घंटे। कितने घंटे? 6 से ज्यादा घंटे लगेंगे। लेकिन हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु चलते हुए मक्के से लेकर मदीने को पहुंचे और उनके पैर में खून जारी था, खून निकल रहा था। चलते 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 जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के पांव को देखते हैं तो आंखों से आंसू निकाल लेते। अल्लाह अकबर, क्या मर्द मुजाहिद है। मैं और आप होते तो कर सकते थे। इतना लंबा सफर, अल्लाह अकबर, चलते हुए पांव में खून जारी है। क्यों? उनको यकीन था ये खून थोड़ी देर के लिए हमें सता सकता है, लेकिन हमको अल्लाह आखिरत में एक बहुत बड़ी नेमत की जगह को रखा है। उनके दिल में जन्नत का एहसास था और जहन्नम का डर। जन्नत और जहन्नम के दरमियान में जीते थे, उम्मीद से, डर से। अल्लाह ताला जन्नत अता फरमाए। यहाँ की नेमतें उनको क्या थी? जरूरत नहीं थी, उनको सिर्फ अबदी नेमत की जरूरत थी, हमेशा की नेमत। यहाँ की दुनिया की नेमत क्या है? वक्ती है। हुकूमत मिल गई चंद साल, उसके बाद खत्म नहीं रहेगा। दौलत मिल गई चंद दिन खाएंगे, उसके बाद क्या है? मौत आ गई तो औलाद के हवाले। वक्ती तौर पर है, हमेशा नहीं है। लेकिन साइंस की बात थी कि हमें वक्ती नेमत नहीं चाहिए, वक्ती फायदा नहीं चाहिए। फायदा चाहिए तो होना है अबदी, हमेशा का फायदा होना है जो कभी खत्म होने वाला नहीं। अल्लाह कल क़यामत के दिन सारी उम्मत के लिए एक मेंढा ज़बा कर देगा और वो हमारी मौत है। हमें मौत नहीं आएगी फिर जन्नत के अंदर जब इंशाअल्लाह जाएंगे हम, हमें मौत नहीं रहेगी। हमेशा की जिंदगी, लाखों करोड़ों अरबों साल हमें मौत आने वाली नहीं है। ना मौत आएगी, ना तकलीफ आएगी, अच्छी जिंदगी आएगा। मेरे भाइयों, अल्लाह से दुआ करें, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नता, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नता, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नता। अल्लाह हमें जन्नत नसीब अता फरमा। तो बहरहाल ये सब चीजें इसी पारे के अंदर बताया गया है कि जन्नत में जब बंदा जाएगा तो अल्लाह ताला उनको कैसी कैसी नेमतें अता फरमाएगा। और जहन्नमी लोगों के बारे में भी बताया गया है कि वो अफसोस करेंगे, वो अफसोस करेंगे, अरे काश मैं अल्लाह के नबी को दावत को कबूल कर लेता तो अच्छा था। यौम यअज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूलि सबीला या वैलता लैतनी लम अत्तख़िज़ फ़ुलानन ख़लीला लक़द अज़ल्लनी अनि ज़िक्रि बअद इज़ जाअनी। कि कुफ़ार कल क़यामत के दिन अपनी उंगलियों को अपने दांतों पर चबा चबा कर कहेंगे, ऐ काश मैं फला दोस्त क्यों बनाया, फला आदमी के साथ मैं जिंदगी क्यों गुजारा, के जिक्र और अल्लाह के पैगामात आने के बावजूद भी मैंने उसको कबूल नहीं करा। आज देखो मेरा अंजाम क्या होने वाला है, जहन्नम के निचले से निचले गड्ढे में जिंदगी गुजारना है। वहां खाने के लिए खाना नहीं, काटी दिया जाएगा, गरम गरम आग में उनको लिटा दिया जाएगा। आपको मालूम, आपको एक मिसाल और वहां का एक अजाब मुख्तसर जो छोटा अजाब रहेगा उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि जहन्नम का अजाब कैसा होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब के बारे में कहा गया, उनको आग के जूते पहनाए जाएंगे जिससे क्या है
ان کے کھوپڑی میں جو بھیجا ہے پانی جیسے کھولتا ہے ان کا بھیجا ویسا کھولے گا. یہ کیا ہے؟ سب سے نارمل معمولی سزا ہے. اب سوچ لو کہ عذابت کیسے رہے گی. اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے. اللہم انی اعوذ بک من النار، اللہم انی اعوذ بک من النار. تو بہرحال جنت اور جہنم کے بارے میں بتایا گیا ہے. اس کے بعد سورہ صافات کے اندر مختصر طور پر قرآن کی حفاظت کیسے کی گئی. لوگ بولتے ہیں کہ عرب کے لوگ یہ اعتراض پیش کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو قرآن آتا تھا وہ ایسے آتا تھا کہ آسمان میں جن اور شیاطین جاتے تھے، وہاں جا کر آسمان کی خبروں کو لے کر جن کاہنوں کے پاس آ کر دیا کرتے تھے. تو مشرکین مکہ بھی یہی کہا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کوئی ایک جن ہے وہ آ کر اللہ کے نبی کو قرآن سکھاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان آیتوں کے ذریعے صاف طور پر انکار کر دیا کہ کسی کی ہمت نہیں کہ آسمان تک آئے، اور آسمان تک آنا تو دور کی بات ہے، وہاں آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن مجید کی کچھ مختصر آیتیں سن لے. یہ ایسا نہیں ہو سکتا. تو اللہ کیا کرے گا؟ جب جنات اور شیاطین آسمان میں جائیں گے، اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ. اللہ نے جو ستارے اور سیارے آسمان میں بنا کر رکھے ہیں وہ ایک طریقے سے حفاظت کے طور پر ہے. جب جنات اور شیاطین آسمان میں آئیں گے وہ کواکب جو سیارے ہیں ان کا پیچھا کریں گے، اس کو ماریں گے. لا يسمعون الا الملأ الاعلى. جب یہ سننے کے لیے کان دھریں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ وَيُقْذِفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ. کہ وہاں آسمان کے جو ستارے ہیں، سیارے ہیں، وہ شیطانوں کے اوپر پھینک دے گا، مار دے گا. اس سے کیا ہے؟ الا من خطف الخطبة فاتبعه شهاب ثاقب. کہ یہ کوشش کریں گے جنات کہ اللہ کا کوئی خبر سن لے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ان کا پیچھے کرنے والے سیاروں کو ان کے پیچھے لگا دے گا. اور وہ کیا ہے؟ جنات کے پیچھے پڑیں گے اور مارنے کی کوشش کریں گے، ان کو جلا دیں گے. تو قرآن کی ایسی حفاظت کی گئی. جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل عطا فرمایا. اور اس کے بعد انہی آیتوں کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کے بارے میں تفصیل سے بتایا گیا. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، ان کے حالات زندگی، کیسی کیسی قربانیاں دیے تھے. آپ دیکھیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اللہ اکبر. ہر مسلمان کے لیے، ہر مومن کے لیے پڑھیں، ان کی زندگی کو پڑھیں، ان کی قربانیوں کو پڑھیں، اور ان کے حالات زندگی ہمارے لیے بہترین سبق اور ایک میسج ملتا ہے کہ اتنی قربانیاں کیسے دے سکتے ہیں. ایک آدمی اتنے زیادہ قربانیاں کیسے دے سکتے ہیں. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی شروع ہوتی ہے ایسے گھرانے میں جہاں پر ان کے والد بت تراش تھے، بتوں کو تراشتے تھے. یہ چھوٹے سے بچے تھے، دیکھے ارے میرے ابا تو خود اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں بتوں کو اور اسی کی پوجا کر رہے ہیں، یہ کہاں کی حماقت ہے. ناپسند کرنے لگے. وہ واقعہ بھی آپ سن چکے ہیں سورہ بقرہ کے اندر کہ چاند کو دیکھا، یہی میرا خدا ہے. جب چاند چلے گیا، سورج آیا، سورج کو کہنے لگے یہ میرا خدا ہے، وہ بھی چلے گیا. اور اس کے بعد کہنے لگے ان دونوں کو چلانے والی ذات ایک اور ہے، یہ میرا خدا ہو سکتا ہے، یہ میرا پروردگار ہو سکتا ہے. اس کے بعد سے اپنے دل میں توحید کو راسخ کر لیے. اس کے بعد جب ایک دن ایسا بھی معاملہ آیا کہ باپ بیمار ہو گیا، کہنے لگا بیٹے ذرا اس کو بیچ کر آنا. ابراہیم علیہ السلام کیا کرے معلوم؟ پیروں میں بتوں کو باندھ لیے اور کہنے لگے گھسیٹتے ہوئے، پیروں میں بتوں کو باندھ لیے گھسیٹتے ہوئے، یہ کیا بھی فائدہ دیتے نہیں، اس کو خریدو مت، اس سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہے، یہ ہاتھ سے بنائے گئے ہیں، یہ تمہارے کام آنے والے نہیں، تمہارے مرادیں پورے کرنے والا نہیں ہے، ایک آدمی بنایا ہوا ہے، اس سے ہمیں مانگنے کا کیا فائدہ ہے. لوگ حیران ہو گئے، اپنے خداؤں کو پاؤں میں جھاڑتے ہوئے جا رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام پورے باپ کے پاس ہے، پورے باپ کے پاس ہے. اگر کہنے لگے دیکھ تیرا بیٹا کیا کر رہا ہے، باپ ڈانٹے
हाँ, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नहीं माने। क्यों? तौहीद उनके अंदर रासिख हो चुका था। उसके बाद जब जवान हो गए, बड़े हो गए, तो उनके साथियों ने, दोस्तों ने मेले के लिए बुलाया। उस जमाने में कोई मेला चलता था, सारे लोग चले गए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या थे? घर ही में थे। कहने लगे इन्नी सकीम, मैं बीमार हूं। बहाना लगाए, घर में बैठ गए। नबी झूठ नहीं बोलता, लेकिन उसके भी वजूहात है। हकीकत में हो सकता है कोई तबीयत खराब रहेगी, सर दर्द या कुछ रहेगा, इसलिए कहने लगे इन्नी सकीम, मैं बीमार हूं। सारे लोग चले गए। अब क्या करें? मंदिर में गए अंदर। 1 से 10-12 बुत थे, उसमें बहुत बड़ा बुत था। अब खाना पानी सब कुछ, फ्रूट वगैरह सब कुछ रखा हुआ था। कहने लगे इतना सब कुछ रखा गया है, तू खाता नहीं है। मुझसे कहने लगे खाना रखा हुआ है, फ्रूट्स रखे हुए हैं, सब कुछ रखा हुआ है, तू खाता क्यों नहीं, ये बता। कोई जवाब देने वाला नहीं। फिर क्या करे? जो बड़ा बुत था, उसके हाथ में बहुत बड़ी कुल्हाड़ी थी, उसको लिए सबके, एक का हाथ काट दिया, एक का सर काट दिया, एक के पैर काट दिया, और फिर उस कुल्हाड़ी को लेकर कहां रख दिया? जो बड़ा बुत था उसके हाथ में रख दिया। अब सारे के सारे लोग आए मेले से। जब मंदिर के अंदर गए, क्या देखते हैं? उनके बुत, किसी का हाथ टूटा हुआ है, किसी का पैर टूटा हुआ है, किसी का सर नीचे गिर गया है। तो हैरान हो गए। अब उन लोगों को मालूम हो गया ये काम करने वाला शहर में कौन है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से लाया गया। अरे इब्राहिम, मादा फाल, तुमने क्या किया हमारे बुतों के साथ? अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी नबी थे, दूरंदेश थे, कैसे जवाब देना उनको पता था। कहने लगे अरे मुझसे क्या पूछ रहे हो? जो बड़ा बुत है उससे पूछो ना, उसके हाथ में कुल्हाड़ी है, वो तो सेफ है, उसे कोई मारा नहीं है। अगर वो सेफ है, सारे मरे हुए हैं, तो मारने वाला कौन होगा? वही तो होगा, उससे पूछो। अब सारे लोग हैरान हो गए। वो बात नहीं करता, उसे पूछ कर फायदा क्या है? इब्राहिम वो बात नहीं कर सकता है, वो कुछ बोल नहीं सकता है, वो बता नहीं सकता है। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनकी नब्ज पकड़ते हैं। जो बात नहीं कर सकता, जो सामने खाने के ऊपर जो मक्खी बैठी हुई है उसे हला नहीं सकता है, तुम उसको क्यों मानते हो? अब सोचने लगे अरे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात हकीकत है। सोचने लगे, कुछ नहीं बोले। बादशाह के पास गए, जो नमरूद था, बादशाह नमरूद था, वो भी बड़ा मुशरिक था। कहने लगा अब शैतान बादशाह के कान में ये भरने लगा कि इब्राहिम को जला दो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जला दो। अब आग जलाई गई, लकड़ियां रखे गए, बहुत बड़ी आग रखी गई। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को डालने का वक्त आया, बुलाया गया। सारा मंदिर सजा हुआ है, सारे लोग हैं। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में ढकेलना था, ढकेल दिया गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पता था, अल्लाह के ऊपर यकीन था कि अल्लाह मदद करने वाला है। जो बंदा, आप वाकयात पढ़ के देखो, असहाबे कहफ का है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी। एक कॉमन पॉइंट आपको क्या मिलता है मालूम? तौहीद। तौहीद के रास्ते में ये लोग अपने आप को कुर्बान कर दी। और जब ये बंदे तौहीद के रास्ते में इतना अपने आप को कुर्बान करते हैं, तो अल्लाह इन बंदों की लाज रखता है, तो अल्लाह ताला उनको गैर मामूली तरीके से उनकी मदद करता है। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में ढकेले गए, आग में गिर गए, तो अल्लाह ने ऐलान कर दिया, कुल्ना या नारु कूनी बरदम व सलामा अला इब्राहिम। अल्लाह ने आग से कहा, ऐ आग तू ठंडी हो जा सलामती के साथ। अगर अल्लाह सलामती नहीं बोलता
تو اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ ابراہیم علیہ السلام کو کیا ہے ٹھنڈ لگ جاتی. تو اس لیے اللہ نے کیا کہا, قلنا یا نار کونی بردن, ٹھنڈی ہو جا سلامن, سلامتی کے ساتھ. مطلب اتنی بھی ٹھنڈی مت ہو جانا جس سے ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف ہو جائے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں, دہکتی ہوئی آگ, اس کے قریب بھی جانا لوگ پسند نہیں کر رہے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس انگار کے اندر, اس آگ کے اندر ایسے گھوم رہے تھے جیسے کسی باغ میں گھوم رہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں مجاہدہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ایسا ہی معاملہ کرتا ہے. جب ان کو نکال دیا گیا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نکال دیا گیا, چلے جاؤ یہاں سے. اب دیکھو ایک بہت کٹھن مرحلہ ہے, جب اپنے وطن سے نکلنا ہے تو یہ بہت بڑا کٹھن مرحلہ ہوتا ہے. انسان کو اپنا گھر یاد آتا ہے, اپنے ماں باپ یاد آتے ہیں, اپنی زندگی گزارا ہوا شہر یاد آتا ہے. انسان اپنے گاؤں کو چھوڑنا یہ بہت کٹھن مرحلہ ہے. تو اپنے گھر بار کو چھوڑ کر اپنی بیوی بچوں کو لے کر نکلے حضرت ابراہیم علیہ السلام. اللہ نے حکم دیا, اب دوسری قربانی کا وقت آ گیا. اللہ نے کیا حکم دیا, اے ابراہیم اس سرزمین میں چھوڑ دو اپنی بیوی کو اور بچے کو. کوئی بندہ جب اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ نہیں سکتا, ایسے جگہ پر جہاں نہ پانی ہے, نہ کھانے کے لیے کچھ ہے, نہ گھاس ہے, ایسی ریتیلی زمین. اللہ اکبر, ایسے جگہ پر اللہ نے حکم دیا. نبیوں کا معاملہ ہی ایسا ہوتا ہے, اللہ نے اگر کچھ کہہ دیا کر کے بتا دیتے, کیونکہ اللہ کے اوپر یقین ہے. ہمارے جیسا یقین نہیں تھا, فائدہ ہوتا کہ نہیں کی, نقصان ہوتا کیا کی, ایسا نہیں. اللہ نے کہہ دیا ختم کر دیں گے, اللہ مدد کرنے والا. مکمل یقین, مکمل بھروسہ, توکل علی اللہ ان کی زندگیوں میں تھا. چھوڑے نکلے, جب جا رہے ہیں تو بیوی نے کہا اے ابراہیم کیا تم ایسے بے آب و گیا ایسی زمین میں چھوڑ کر جا رہے ہیں جہاں پر نہ کھانا ہے, نہ پانی ہے, نہ گھاس ہے, نہ کچھ ہے. تو کہنے لگے, یہی بیوی پوچھتی ہے کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ ہاں اللہ کا حکم ہے. تو ابراہیم علیہ السلام چل جاتے ہیں. اللہ کا حضرت حاجرہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ اللہ کا حکم ہے تو جاؤ, اللہ ہمارا سہارا کرے. کیا پیاری بیوی تھی, اللہ اکبر, کیا فرما بردار بیوی تھی. اسی لیے کہا گیا خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ, کہ دنیا کے اندر سب سے مہنگی چیز کیا ہے معلوم؟ نیک بیوی. اگر کسی کو نیک بیوی ملی ہے وہ دنیا کا خوش نصیب انسان. دنیا بنتی ہے عورت سے, اچھی نیک بیوی ملتی ہے تو آخرت بھی سدھر سکتی. تو بہرحال یہ سب چیزیں ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر نکلے, یہاں پر پانی کے لیے تڑپ رہے. حضرت حاجرہ علیہ السلام یہاں صفا سے مروا, مروا سے صفا گھوم رہے, 7 چکر کاٹ لیے. اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے پیروں کو مارتے ہیں, مارتے 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 اللہ تبارک و تعالیٰ اسی زمین سے کیا ہے پانی نکالتا. جو توحید کے راستے پر رہتے نا, اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کی وجہ سے ڈیزرٹ میں بھی پانی نکال سکتا ہے. ڈیزرٹ میں بھی اللہ تعالیٰ پانی نکال سکتا ہے. شرط کیا ہے؟ ہمارا ایمان پکا ہو, ہمارا ایمان یقین والا ہو, ہمارا ایمان توکل والا ہو, ہمارا ایمان اللہ پر مضبوط قائم رہے. تو اللہ دیکھو ڈیزرٹ میں بھی کیا نکالتا ہے, نعمتوں کو نکال سکتا ہے. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے. چلے جانے کے بعد اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خواب دکھایا حضرت ابراہیم علیہ السلام. کیا خواب دکھایا؟ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے. نبیوں کا خواب وہی ہوتا ہے. یہ بھی ایک آزمائش. دیکھو کتنے مرحلے, کتنے آزمائش ان سے گزرے. سب سے پہلی آزمائش گھر بار کو چھوڑا, دوسری آزمائش بیوی بچوں کو چھوڑا, اب تیسری آزمائش بھی اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک اور آزمائش. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچے نہیں ہوئے, اولاد نہیں ہوئے. کتنے سال میں ہوئے معلوم؟
80 پر 3 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد ہوئی. میں اور آپ ہوتے تو کب کی درگاہ کے پاس جا کر کھڑے ہو جاتے تھے چادر چڑھانے کے لیے اولاد کے لیے. فلاں بابا کے پاس, ہاں فلاں مزار کے پاس, اس کے پاس اس کے پاس علاج کرانے. لیکن ایمان والوں کا یہ طریقہ نہیں, صبر کرتے تھے صبر کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن ضرور دے گا. اللہ کے اوپر یقین. اولاد دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ ہے. اولاد لینے والی ذات کون ہے؟ اللہ ہے. بیماری دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ ہے. بیماری سے شفا کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ ہے. سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے, تو غیروں کے سامنے اپنے ماتھے کو ٹیکنے کا کیا فائدہ ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 80 پر 3 سال کی عمر میں اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے, اور 100 سال کی عمر میں حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے. جب اللہ نے حکم دیا کہ ذبح کرو ایک ایسا بچہ جس کی ولادت کئی برسوں کے بعد ہوئی, اس بچے کی محبت دل میں کتنی ہونا ذرا اندازہ کر کے دیکھو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بچے کو بھی اللہ کے لیے ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے. اپنے بیٹے سے فرما رہے ہیں, اے بیٹے میں نے خواب دیکھا, میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. یہ فرما بردار بیٹا, دیکھو اللہ اکبر اللہ اکبر, یہ فرما بردار بیٹا, بیٹے ہو تو ایسے ہو, اولاد ہو تو ایسے ہو. یہ فیضان نظر تھا کہ مقصد کی کرامت. اسماعیل کو کس نے سکھائی؟ آداب فرزندی. یہ فیضان نظر تھا کہ مقصد کی کرامت تھی, سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. شاعر کہتا ہے, علامہ اقبال فرماتے ہیں, تو یہ ادب اور یہ احترام, یہ باپ کی عزت. آج اولاد باپ کے سامنے کھڑے نہیں ہوتے, باپ سے پوچھتے نہیں ہیں ابا جان آپ کی حالت کیسی ہے, ہاں ماں باپ کا خیال نہیں رکھتے. آپ سٹیوں میں جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنے ہی نوجوان اولاد ایسے ہیں اپنے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں شامل کر کے رکھا ہے. شادی ہو گئی, ماں باپ کو چھوڑ دیا. ماں باپ اتنے سالوں سے پال رہے تھے, چند سال پالنے کے لیے ان کے پاس طاقت نہیں رہی اولاد کے پاس. تو بہرحال ایسا ماحول چل رہا ہے میرے بھائیوں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسا ادب سکھایا تھا, کیسا احترام سکھایا تھا کہ باپ بول رہا ہے, اے بیٹے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام فرماتے, افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اے ابا جان آپ وہ کام کر گزرو جس کا حکم آپ کو اللہ نے دیا. لے کر گئے, زمین میں چت لٹا دیے. اب غریب تھا کہ ذبح کر دیتے تھے, اللہ نے آسمان سے ایک مینڈے کو زمین میں اتارا اور اسماعیل کی جگہ پر اس مینڈے کو رکھا اور مینڈا ذبح کر دیا. لیکن اللہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا ابراہیم میرے اس آزمائش پر پورے اتریں گے یا نہیں اتریں گے. اترے, 100% اترے حضرت ابراہیم علیہ السلام. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ, ہم تیرے ذکر کو کل قیامت تک باقی رکھیں گے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اور سلام علی ابراہیم, ابراہیم پر سلامتی ہو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے آزمائشوں کو دیکھ کر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست ہی بنا لیا. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی وہ اولاد جو 80 پر 3 سال کی عمر میں پیدا ہوئی تھی, اس اولاد کو صرف اس اولاد کو ایک ہی اولاد, اس اولاد کو اللہ کے لیے کیا ہے ذبح کرنے کے لیے تیار ہوئے. یہ بھی ایک بہت بڑی آزمائش. اس لیے آپ دیکھیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہودی بھی مانتے ہیں, عیسائی بھی مانتے ہیں, اسرائیلی بھی مانتے ہیں, مسلمان بھی مانتے ہیں, مشرکین بھی مانتے ہیں, ہر کوئی مانتا ہے. ماں کا اللہ فرماتا ہے, ماں کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما, کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی ہے نہ نصارا ہے نہ مشرک ہیں, وہ تو دین حنیف کو ساتھ لے کر چلتے ہیں, وہ سچے پکے مسلمان ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. تو میرے بھائیوں, حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش سے بھی کامیاب ہو گئے. ایک اور آزمائش اللہ نے دی ہے کہ اللہ نے ان کو ختنہ کرنے کا حکم دیا. بعض روایتوں میں آتا ہے 80 سال کی عمر میں وہ ختنہ
اپنے ہاتھوں سے اپنی کلہاڑی سے کیے تھے. اللہ ختنے کے بارے میں جب ہمارے ذہنوں میں تصور آتا ہے تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے نہیں, لیکن اپنے ہاتھوں سے 80 سال کی عمر میں اتنے بڑھاپے میں, یہ بھی ایک آزمائش تھی. اس آزمائش میں بھی وہ کامیاب ہو گئے. تو اس کے بعد پھر اس کامیابی کے ساتھ دوسری مرتبہ اللہ نے آزمایا کہ گھر کی تعمیر کرنے کا حکم دیا, اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اولاد اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مکے کو گئے اور وہاں پر کعبۃ اللہ کی تعمیر کی, کعبۃ اللہ بنایا. اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی, ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم, اے پروردگار ایک ایسے رسول کو بھیجنا جو یہاں دین کی تعلیم دے, کتاب اللہ کی تلاوت کرے, ایک رسول کو بھیجنا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کر لی گئی. اور کسے بھیجا گیا؟ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے اندر بھیجا گیا. کتنے سال بعد؟ 2500 سال کے بعد. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی مکے میں ایک رسول کو بھیج, تو اللہ نے اس دعا کو سن لی اور ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے اندر بھیجا, خاتم النبیین بنا کر اور نبیوں کا سردار بنا کر. تو یہ سب واقعہ اس پارے کے اندر کیوں بتایا گیا ہے معلوم؟ مشرک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت مشرک یہ دعویٰ کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام ہمارے باپ دادا میں سے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ واقعہ سنا کر, یہ واقعہ بیان کر کے یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ دیکھو جس ابراہیم کو تم مانتے ہو وہ تمہارے دین سے بہت الگ تھے. تم شرک کر رہے ہو, وہ دین حنیف میں ہے. تم اللہ کے علاوہ دوسروں کو معبود بنائے ہوئے, لیکن وہ ایک اللہ کی عبادت کرتے. تو تم اگر اتباع کرنا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرو. بہرحال وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے, تو یہ واقعات ہیں آج کے پارے کے اندر. الحمدللہ کچھ مختصر باتیں اس پارے کے اندر. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے پروردگارہ سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہم مسلمانوں کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, دین و دنیا کی کامیابی نصیب عطا فرمائے. اے اللہ جو پریشان حال ہے, مصیبت حال ہے, اے اللہ ان کو ان کی پریشانیوں سے حل عطا فرما. اے اللہ ہماری زندگیوں میں خوشحالی عطا فرما. اے اللہ لوگ بیماریوں سے پریشان ہیں, آل ہیں, اے اللہ انہیں شفاء عاجلہ کاملہ نصیب عطا فرما. اللہم انی اعوذ بکا من البرس والجنون والجزام ومن سیء الاسقام. الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک به وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی ودنیایا واہلی ومالی. اللہم استر عوراتی وآمن رؤاتی. اللہم احفظنی من بین یدک ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بک من اغتال من تحتی. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف عطا فرما. اے اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف عطا فرما. اے اللہ ہم جان کر گناہ کیے ہیں, اے اللہ ہم انجانے میں گناہ کیے ہیں, اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف عطا فرما. اے اللہ ہمارے نمازوں کو قبول عطا فرما. اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول عطا فرما. اے اللہ ہماری عبادتوں کو قبول عطا فرما. اے اللہ ہمارے راتوں کو جاگنے کو قبول عطا فرما. اے اللہ ہمارے گھروں میں دینداری نصیب عطا فرما. اے اللہ جو لوگ اپنے گھروں میں پریشان حال ہے ان کی مصیبت کو دور عطا فرما. اے اللہ ہمارے ماں باپ کو صحت مندی عطا فرما. اے اللہ ہمارے ماں باپ کو صحت مندی عطا فرما. اے اللہ جن کے ماں باپ زندہ نہیں ہے, اے اللہ ان کے قبروں کو کشادہ عطا فرما. اے اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. اے اللہ گزشتہ سال ہمارے ساتھ موجود تھے, آج موجود نہیں ہے, اے پروردگارہ ان کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. اے اللہ ہماری نمازوں کو قبول عطا فرما. اے اللہ ہماری تحقراتوں کو قبول عطا فرما. اے اللہ ہمیں شب قدر جیسی رات, لیلۃ القدر جیسی رات ہمیں نصیب عطا فرما. اے اللہ ہمیں صحت مندی عطا فرما. اے اللہ ہمیں جو بیماریاں, جو فتنے, جو نہ جانے نئے فتنے ہمارے زمانے میں آ رہے ہیں, اے اللہ ہمیں ان فتنوں سے محفوظ عطا فرما. اے اللہ تو علماء اکرام کی حفاظت عطا فرما. اے اللہ تو ہماری گھروں میں, ہماری زندگیوں میں خوشحالی عطا فرما. اے اللہ اس وبا سے لوگ پریشان حال ہے, اے اللہ اس وبا سے لوگ مر رہے ہیں,
اے اللہ تیرا وعدہ سچا ہے، اے اللہ جو بندے تیرے سامنے ہاتھ جوڑ کر دعا مانگتے ہیں تو دعا کو قبول کرتا ہے۔ اے اللہ اس مصیبت سے ہمیں نجات عطا فرما، اس پریشانی سے ہمیں دور عطا فرما، اے اللہ اس مصیبت سے نجات عطا فرما، اے اللہ اس پریشانی سے دور عطا فرما، اے اللہ حق مارنے والوں کو حق عطا فرما، اے اللہ قرض میں مبتلا لوگوں کی قرضداری کو دور عطا فرما، اے اللہ پریشان زدہ لوگوں کی پریشانیوں کو دور عطا فرما، اے اللہ زندگی میں کٹھن سے کٹھن مراحل آ رہے ہیں، اے اللہ ان کو آسانی سے حل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں پنجگانہ نماز ادا کرنے والا بنا دے، اے اللہ ہمیں مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا دے، اے اللہ تیرے راستے میں زندگی گزارنے والا بنا دے، اے اللہ نبیوں والا ایمان عطا فرما، اے اللہ صحابہ کا ایمان عطا فرما، اے اللہ جب ہماری موت ہو ہماری زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری عطا فرما، آمین آمین رب العالمین، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔